فیمس ریسلرز دوز بیکم کیلر، نامور ریسلرز جو قاتل بن گئے۔ کئی ریسلرز جیلوں میں گئے اور بعض سے قتل جیسے جرائم سرزد ہوئے کیونکہ نامی ریسلرز مقابلے کے دوران ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسا۔ ایکتوشی سائتو میٹسورو مساوا جاپانی ریسلنگ کے چند بڑے ناموں میں سے ایک ہیں اور 3 بار ریسلر آف دی ایئر بھی رہے، مگر برسوں تک ریسلنگ کا حصہ رہنے پر ان کی جسمانی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ جب ان کا میچ ایکتوشی سائتو سے ہوا اور مقابلے کے دوران میٹسورو ایک داغ کے نتیجے میں بے ہوش ہوئے اور ہسپتال جانے پر چل بسے۔ اس کے بعد ایکتو کو متعدد بار مختلف لوگوں کی جانب سے موت کی دھمکیاں بھی ملی، تاہم وہ سزا سے بچ گئے کیونکہ دوسرے ریسلر کی موت حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ جیمی سنوکا WWE کے یہ لیجنڈ ریسلر اپنی گرل فرینڈ نینسی ارجنٹو کے قتل کے ملزم قرار پائے تھے، مگر ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اور فیصلہ ناکافی شواہد کی بنا پر ریسلر کے حق میں رہا۔ WWE نے بھی اس موقع پر جیمی سنوکا کا دفاع کیا کیونکہ وہ کافی مقبول تھے اور کمپنی کو فائدہ مند تھے۔ اس کے بعد ایک اور نامور ریسلر ورن گیگگ اپنے دور میں یہ چند بڑے ریسلر میں سے ایک تھے۔ امریکی ریسلنگ ایسوسی ایشن کے کرتا دھرتا تھے۔ جب سے ہلک ہوگن نے ریسلنگ کا آغاز کیا، 2009 میں الزائمر کے شکار ہونے کے بعد وہ ہسپتال میں داخل تھے، جہاں انہوں نے باڈی سلم کے ذریعے ساتھی مریض کو قتل کر دیا، تاہم مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گریٹ خالی WWE کی تاریخ کے سب سے طویل قامت ریسلر سمجھے جانے والے انڈین نژاد خالی ہیوی ویٹ چیمپئن بھی رہے، مگر AEW میں ان کے ہاتھوں ریسلنگ میچ میں ایک شخص حادثاتی طور پر مارا گیا، جس کے نتیجے میں کمپنی کو $1 ملین کے ہر جانے کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ریسلنگ میچ کی وجہ سے گریٹ خالی سزا پانے سے بچ گئے۔ نیو جیک اوریجنل ECW دیکھنے والے اس ریسلر سے بخوبی واقف ہوں گے، جو اپنے جسم کے ذریعے حریفوں کے لیے رنگ کو جہنم بنا دیتا تھا اور مشتعل مزاج ہونے کے نتیجے میں اس کے ریکارڈ میں 4 قتل بھی درج ہیں جو کہ ریسلنگ کی آمد سے قبل کیے۔ کرس بینوا یہ وہ ریسلر ہیں جو لاکھوں افراد کو پسند تھا، مگر جو کچھ اس نے کیا وہ اب تک پرستار بھول نہیں سکے۔ منشیات کے استعمال اور سر کی چوٹوں کے نتیجے میں متعدد بار جسمانی و نفسیاتی مسائل سے دوچار ریسلر نے جون 2007 میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو قتل کیا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ اس واقعے نے WWE کو بھی ریسلرز کی صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اسکاٹ ہال WWE میں ریزر جبکہ WCW میں اسکاٹ ہال کے نام سے مشہور اس ریسلر کو اس شعبے کے تاریک ترین کرداروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 1983 میں ایک نائٹ کلب میں ایک اجنبی سی لڑائی ہوئی جس نے اسکاٹ ہال پر گن تان لی، تاہم ریسلر نے اسے چھین کر اجنبی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اگرچہ شواہد کی کمی کی وجہ سے وہ سزا سے بچ گئے، مگر مختلف انٹرویوز میں اس کا اعتراف ضرور کیا۔ یہ تھے چند نامور ریسلر جنہوں نے قتل کیے بھی نہیں بھی کیے اور ریسلنگ کی دنیا میں اپنا نام کمایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔